خود نہیں معلوم میں نے کس طرح نجات پائی. مجھے باہر اس کے ساتھ تم لوگوں کی ہمدردیاں ختم نہیں ہوئی. مجھے ڈر لگ رہا ہے, یہاں بہت اندھیرا ہے. کل رات کیسی گزاری؟ بہت ڈر لگ رہا تھا. مجبوراً رات ان پرندوں کے ساتھ ہی سو گیا. کیا تم لوگوں کو رحم نہیں آیا؟ کیسے تم لوگ مجھے میرے حال پر چھوڑ کر چلے گئے؟ کیسے بھائی ہو تم لوگ؟ مجھے سخت پتھروں پر سلا کر خود نرم بستروں پر سو گئے. ہم مجبور تھے, ہمیں جانا پڑا. شمعون, یہودا, وہ کیا ہے؟ طوفان ہے, ہمیں کہیں پناہ لینی چاہیے. طوفان ہے, طوفان ہے, نکلو یہاں سے, بھاگو بھاگو, جلدی کرو. بس کرو, بھاگو یہاں سے. طوفان آ رہا ہے, چلو جلدی کرو. ہمیں مجبور جانا پڑ رہا ہے, طوفان شروع ہو گیا ہے. میں پھر تمہارے پاس آؤں گا, پریشان مت ہونا. کیا ہو گیا ہے؟ جانوروں کا دھیان رکھو, نکل نہ جائے. طوفانی ہوائیں آپ کے جانوروں کو لے چلے جائیں. بولی, جانوروں کا خیال رکھو. احتیاط سے ایک دوسرے کے ساتھ رہیں, کہیں ایک دوسرے سے بچھڑ نہ جائے. میرے مالک پیاسے ہیں, آخر کہاں ہے وہ کنواں؟ کہاں ہے وہ؟ زیادہ دور نہیں, سمجھو پہنچ گئے, تھوڑا برداشت کریں. جناب مالک, کوشش کیجیے صحیح راستے پر بڑھتے رہیں, اور میں اس طوفان سے راہ ڈھونڈ کر بچیں گے. طوفان ختم ہو گیا. یہ کیسا طوفان تھا؟ کیسا عجیب طوفان تھا یہ, اچانک شروع ہوا اور پھر اچانک ہی ختم ہو گیا. یہ کون سی جگہ ہے فلی؟ ہمارے خدا ہم پر رحم کریں, ہم راستہ گم کر چکے ہیں. گویا یہ طوفان ہمیں گمراہ کرنے پر مامور تھا. بغیر کسی آثار کے اچانک شروع ہوا, خوب ہمیں اذیت دی اور پھر اچانک ہی ختم ہو گیا. یوسف,
अब क्या करें? पता नहीं, मैं तो यहां से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं हूं। तूफान रुक गया, डरो मत, मैं यही हूं। यहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे बाहर निकालो। नहीं निकाल सकता, नहीं निकाल सकता। इन परिंदों की परवाज़ शायद हमारी कोई रहनुमाई करे। इस तरफ चलेंगे। हरकत करें, इस तरफ से सब सवार हो जाएं। ये कैसे पता कि हम सही सिम जा रहे हैं? किसी न किसी सिम तो हरकत करनी है। मैंने अपने जद इब्राहिम के खुदा पर तवक्कल किया है। उम्मीद है कि सही रास्ता मिल जाएगा। और अगर सही रास्ता ना मिला तो प्यास की शिद्दत हम सबको हलाक कर देगी। हमारे पास कितनी मिकदार में पानी है फली? बहुत कम, आधी मश के करीब। देखो, जो कोई भी प्यासा हो उसे पानी पिला दो। और हमारी प्यास? अगर पानी खत्म हो गया तो हमारी मौत यकीनी है। मौत भी एक साथ और जिंदगी भी। अगर पानी है तो सबके लिए, अगर नहीं तो किसी के लिए नहीं। ये मुनासिब नहीं कि इन हालात में तुम सिर्फ अपनी फिक्र में रहो। मैंने उसकी कदर क्यों नहीं की? वो अमानत इलाही था और रूए जमीन पर उसका वली खुदा होना करार पाया था। मैं अच्छा बाप साबित नहीं हुआ। मैं अपने बच्चे से मोहब्बत नहीं करता था। अगर करता तो यूं दुश्मन के सुपुर्द नहीं करता। क्या वाकई आप मेरे बेटों को यूसुफ का दुश्मन गर्दानते हैं? क्या तुम्हारे ख्याल में ऐसा नहीं? मेरे भाई यूसुफ को पसंद नहीं करते थे। काश उनके साथ ना जाता। मैंने ही उसे भेजा था। मैं कसूरवार हूं। काश मैंने न भेजा होता। काश न भेजा होता। लोग चलते रहो ध्यान से। रुको, सुनने दो, ये कैसी आवाज है? अगर मैं गलती पर नहीं तो कोई काफिला इस सिमत आ रहा है। लेकिन काफले वालों का गुजर यहाँ से कभी कभार ही हुआ करता है। ये इस तरफ क्यों आ रहे हैं? हम छुपे हुए हैं, वो नहीं देख सकेंगे। हमें तो शायद ना देख सके, लेकिन जानवरों को क्या करेंगे? अभी वक्त है, काफला यहाँ से काफी दूर है। नफ्ताली। हाँ, क्या हुआ? गल्ले को यहाँ से ले जाओ और जब तक हम ना कहें वहीं छुपे रहना। हाँ, अब किला नजर नहीं आएगा।
میں اس درخت اور اس کے اطراف کی پہاڑیوں سے بخوبی واقف ہوں. یہاں سے کنان 3 فرسنگ پر ہے. اس درخت کے نیچے پانی کا کنواں ہے. اجازت دیجیے کارواں والوں کو یہ خوشخبری سنا دوں. کوئی فائدہ نہیں. اس کنویں کا پانی نمکین ہے. آپ کو یقین ہے کہ اس کنویں کا پانی نمکین ہے؟ میرا کئی بار یہاں سے گزر ہوا ہے. اس کنویں کا پانی جانوروں کے پینے کے بھی قابل نہیں ہے. قافلے والے پیاس کی شدت سے ہلاک ہو جائیں گے. کوئی تدبیر کریں. واحد حل یہ ہے کہ تیزی سے اگلے کنویں تک اپنے سفر کو جاری رکھیں اور تاریکی پھیلنے سے پہلے پہلے پانی تک پہنچ جائیں، ورنہ نہ صرف کارواں والے ہلاک ہو جائیں گے بلکہ تمام جانور بھی. روانہ ہوں گے. چلتے رہیں، تیزی کے ساتھ اپنے قدم آگے بڑھائیں. خدائے مہربان، اگرچہ میرے بھائیوں نے مجھ پر ظلم و ستم روا رکھا، لیکن اس کے برعکس مجھے معلوم ہے تو مجھ پر مہربان ہے. مجھے اس کنویں کی گہرائی سے نجات عطا کر. میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر نجات پالوں تو تمام عمر تیرے سوا کسی کی بندگی نہیں کروں گا اور ہمیشہ تیرے احکامات کی اطاعت کروں گا. انہیں مت ماریں، بے سود ہے. یہاں تھوڑا قیام کر لیتے ہیں. پانی. اس میں کیا مصلحت ہے؟ پانی کی بو انہوں نے محسوس کر لی ہے. جانور تو نہیں سمجھتا نا کہ اس کنویں کا پانی نمکین ہے. کچھ سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا معاملہ ہے. ان جانوروں کو کیا ہو گیا ہے؟ پانی. پانی. پانی ہے، سنا تم نے؟ کیا فائدہ، نمکین ہے. پانی. 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 اس کنویں کا پانی بالکل بھی پینے کے قابل نہیں ہے کیا؟ یہ بوڑھا شدید بیمار ہے اور پیاسا بھی. اگر مناسب سمجھے تو تھوڑا پانی نکال لیں، شاید بعض جانور پی لیں. فضول میں خود کو زحمت میں مت ڈالو، مجھے پتا ہے نمکین ہے. کوئی حرج بھی تو نہیں ہے. جیسی تمہاری اپنی مرضی. ڈول.
اگر اسے کنویں سے باہر نکال لیا تو کیا کریں گے؟ اچھا ہے، یہی تو ہم لوگ چاہتے تھے کہ قافلے والے اس کو ساتھ لے جائیں۔ یعنی ہم اپنے بھائی کو یوں ہی نہ لے جانے دیں؟ میں تم سے متفق ہوں، ہم اپنے بھائی کو مفت میں نہیں لے جانے دیں گے۔ لیکن میرا مقصد یہ نہیں تھا۔ تمہارا مقصد جو بھی ہو، ہم یوسف کے بدلے باہری رقم لے سکتے ہیں۔ یعنی ہم کہیں گے کہ اپنے بھائی کو بیچنا چاہتے ہیں؟ نہیں نہیں، ہم کہیں گے کہ ہم اپنا بھاگا ہوا غلام بیچ رہے ہیں۔ اس کے ذریعے میں باہر نکل سکتا ہوں۔ یہ تو میٹھا ہے۔ واقعی سچ کہہ رہے ہو، یہ پانی تو میٹھا ہے۔ یہ پانی میٹھا ہے۔ یہ پانی شیریں ہے جناب مالک، پانی میٹھا ہے جناب مالک، پانی میٹھا ہے۔ تعجب ہے، پانی میٹھا ہے۔ تعجب ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے یقین ہے کہ اس کنویں کا پانی نمکین تھا۔ آ جائیں پانی پی لیں۔ تم بندگان خدا میں سے ایک بڑی جماعت کی نجات پر مامور ہو، اور یہ ہماری نجات پر مامور ہے۔ ڈول میں بیٹھ جاؤ تاکہ اس کنویں سے نجات پا لو۔ کنویں سے نجات پا کر بابا کے پاس جاؤں گا؟ نہیں، تم بندگان خدا میں سے ایک بڑی جماعت کی نجات پر مامور ہو۔ اس کارواں کے ہمراہ بہت دور کی سرزمین پر جاؤ گے یوسف۔ اور میرے بابا؟ میں انہیں بہت چاہتا ہوں۔ انہیں ابھی سالوں تمہاری جدائی کا درد سہنا ہوگا، یہی خدا یکتا کا ارادہ ہے۔ قافلے والوں کے سامنے اپنا نام و نشان بتانے سے اجتناب کرنا۔ وہ تم سے استفسار کریں تو کہنا کہ میں کنویں کا بیٹا ہوں۔
لیکن میرے بابا میری دوری کو برداشت نہیں کر سکتے. تمہاری دوری کو برداشت کرنا تمہاری موت کو برداشت کرنے سے کہیں بہتر ہے. اگر اپنے بابا کے پاس لوٹو گے تو تمہارے بھائی تمہیں مار ڈالیں گے. بہتر ہوگا خاموشی اختیار کرو اور ارادہ پروردگار کے مقابل تسلیم ہو جاؤ. تم بندگان خدا میں سے ایک بڑی جماعت کی نجات پر مامور ہو. مدد کرو، یہ اتنا بھاری کیوں ہو گیا؟ کھینچو 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 کھینچو. یہ ڈول میں کیا ہے؟ جناب مالک، تم کون ہو؟ فرشتہ ہو یا انسان؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو برخوردار؟ میں نے آج تک اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. تم کنویں میں کیا کر رہے تھے؟ کسی کو ڈھونڈ رہے ہو؟ تم چپ کیوں ہو گئے ہو؟ ہماری زبان نہیں جانتے ہو یا خوف کے مارے نہیں بول رہے ہو؟ اس سے پہلے کہ وہ سب کچھ اگل دے ہمیں اس کا منہ بند کر دینا ہوگا. میں اسی خطے کا رہنے والا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ عبرانی ہے. ڈرو مت برخوردار، یہاں کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. بات کرو، تمہارا نام کیا ہے؟ یوسف. اچھا، تو تمہارے منہ میں زبان بھی ہے. یہ بتاؤ کس شہر کے رہنے والے ہو؟ کس قبیلے سے تعلق ہے؟ کس کے فرزند ہو؟ نہیں بتاؤں گا. میں ان کے پاس واپس جانا نہیں چاہتا ہوں. وہ مجھے مار ڈالیں گے. یعنی تمہارے گھر والے ہی تمہیں مارنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے ہی مجھے اس کنویں میں ڈالا تھا. تو اب کیا کیا جائے؟ بالآخر تمہیں واپس لوٹنا تو ہوگا. مجھے اپنے ساتھ لے جائیں. میں گھر واپس نہیں جانا چاہتا. تمہارے ماں باپ کا کیا ہوگا؟ نہیں، میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا. تو پھر مجھے یہاں سے جانے کی اجازت دے دیجیے، ایسی جگہ جہاں مجھے کوئی پا نہ سکے. اس بچے کا اب کیا کریں فلی؟ اسے اپنے ساتھ لے چلتے ہیں. اگر اس کے گھر والے اسے چاہتے ہوتے تو یوں کنویں میں نہ ڈالتے. یہ معصوم جھوٹ نہیں بول سکتا. اگر واقعی اس کی جان خطرے میں ہوئی تو اس کی جان بچانا ضروری ہے. یقیناً وہ ایک گراں قیمت غلام ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس کے بیچنے سے کتنی بڑی رقم آپ کے ہاتھ آئے گی. ہاں، مجھے بطور غلام فروخت کر دیجئے، میں راضی ہوں. بس مجھے یہاں سے لے چلیں. یہ غلام کا چہرہ تو نہیں ہے. خیر، اس کے باوجود ہم اسے چھپا کر اپنے ساتھ لے جائیں گے. اگر اس کے عزیز و اقارب میں سے کوئی اس کا پوچھے تو انکار کر دو.
اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں تو تمہیں خاموش رہنا ہوگا اور ان صندوقوں میں سے ایک میں چھپنا ہوگا. راضی ہو؟ راضی ہوں. ہم میں سے کسی نے کوئی بچہ نہیں دیکھا. دیکھا ہے؟ کوئی بچہ نہیں دیکھا. کوئی بچہ نہیں دیکھا. بھلا اس بیابان میں بچہ کہاں سے آیا؟ پانی کا ذخیرہ کر لیں. جتنی جلدی ممکن ہو سکے ہمیں روانہ ہو جانا چاہیے. یہ کون ہے؟ کہیں راہزن تو نہیں؟ نگہبان! ہمارا غلام ہمارے حوالے کر دو. کون سا غلام؟ وہی جسے کنویں سے باہر نکالا ہے، وہی جو وہاں پیچھے چھپ گیا ہے. تمہارا غلام کنویں میں کیا کر رہا تھا؟ وہ خود کنویں میں کودا تھا، ہم نے نہیں ڈالا. اسے نکالا کیوں نہیں؟ ہم رسی لینے گئے ہوئے تھے وہاں اسے نکالنے کے لیے. بہرحال اب وہ ہمارا غلام ہے اور کسی صورت بھی اگر وہ خود تمہارے ساتھ نہ جانا چاہے تو؟ اسے یہ حق حاصل ہی نہیں. غلام اپنے مالک کے تابع ہوتا ہے. اگر وہ قبول کر لے کہ تم لوگوں کا غلام ہے تب؟ کیا مطلب؟ اگر وہ قبول نہ کرے تو؟ تم لوگوں میں ہم سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں. وہ تمہارے حوالے نہیں کیا جائے گا. آپ چاہیں تو اس سے خود پوچھ سکتے ہیں، وہ بھی یہی بتائے گا کہ ہمارا غلام ہے. ان سے مت ڈرو برخوردار، یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ بتاؤ کیا واقعی تم ان کے غلام ہو؟ جھوٹ بولنا میری تربیت میں شامل نہیں. یہ لوگ میرے بڑے اور صاحب اختیار ہیں. میری پرورش ان کے ساتھ ہی ہوئی ہے. یہی میرے مالک و مختار ہیں. دیکھا، کہا تھا نا وہ ہمارا غلام ہے. اس بچے کی باتیں زو مانی ہیں. کھل کر بیان کرو. بتاؤ تم ان کے غلام ہو؟ یہ میرے بڑے اور صاحب اختیار ہیں. مجھے پھر بھی واضح جواب نہیں ملا. میں چاہوں تو یوسف کو تمہارے حوالے نہ کروں. ہم ہر حال میں اسے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے. تو پھر اس معاملے میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو دیکھ لینا بچ کر تم لوگ بھی نہیں جا سکو گے. کیا واقعی صرف اس بھگوڑے غلام کی خاطر جان دینے لینے پر تیار ہو؟ ہاں بولو تو پھر تیار ہو. رک جاؤ شمون، جو گرا ہاتھ سے گولی جا سکتی ہو اس کے لیے دھاپ کیوں استعمال کریں؟ یوسف کی موت کا خواب دیکھ رہے ہو؟ یہودا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا قصہ یہیں پر فاش نہ کر دوں تو بس کرو. میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم یوسف کو واپس لے جانے کے لیے اتنا اصرار کیوں کر رہے ہو. بس کرو. فی الحال تو ہماری لگام تمہارے ہاتھوں میں ہے، لیکن وقت آنے پر پورا حساب چکتا کر دوں گا. میرا نہیں خیال کہ صرف ایک غلام کی وجہ سے آپ اتنے لوگوں کے خون بہائے جانے پر راضی ہوں گے. حالانکہ میں یوسف کے غلام ہونے پر تردد کا شکار ہوں، لیکن میں اسے صرف نظر کرتا ہوں. کیا تم اپنے مالکوں کے ساتھ جانا چاہو گے؟ اشارے اور کنائے میں کیوں بتا رہے ہو؟ اگر تم خدمت کرنے پر مائل نہیں ہو تو ہمیں بھی تم جیسے بگوڑے اور نافرمان غلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں. آپ اسے خریدیں گے؟ کیا میں آپ کے ارادے کی اچانک تبدیلی کی وجہ جان سکتا ہوں؟ کوئی خاص وجہ نہیں ہے.
ہم تھک گئے اس کے پیچھے دوڑ دوڑ کر اور مسلسل اس کی تلاش کر کے. اس کی کیا قیمت لوگے؟ 1000 درہم، حالانکہ اس سے زیادہ قیمت کا ہے چونکہ خوبصورت اور ذہین ہے. 1000 درہم، وہ بھی اس بھگوڑے اور نافرمان غلام کے لیے؟ نہیں، میں اس کی اتنی قیمت نہیں دوں گا. یعنی میرے پاس اتنے ہیں ہی نہیں. جو کچھ تھا اس کا سب مال تجارت خرید لیا. ہمارا مقصد تو یوسف کو بابا سے دور کرنا ہے، خرید و فروخت نہیں. تو اس میں کیا قباحت ہے؟ ملنے والے نفع سے منہ کیوں موڑے؟ دیکھو یہودا، یا تو جو کچھ یہ دے رہا ہے اسے قبول کر لو، یا یوسف کو بابا کے پاس واپس لے چلو. جلدی فیصلہ کرو. کتنے درہم ہے آپ کے پاس؟ میرا تمام سرمایہ یہی 18 سکے ہیں. میں جانتا ہوں کہ یوسف کی قیمت کے لیے کافی نہیں. ہم نے یوسف کی قیمت پر نظر نہیں رکھی. ہاں اور کیا، ہماری پارسائی اس سے کہیں بڑھ کر ہے کہ ہم مال دنیا پر حرص کی نگاہ رکھتے ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے غلام کی گراں قیمتی سے صرف نظر کرتے ہوئے کم قیمت پر بھی اکتفا کر رہے ہیں. یاد رکھنا، تمہارے اس طنز کا منہ توڑ جواب دوں گا. کیا ہوا؟ تم نے اپنا غلام بیچنا ہے یا نہیں؟ بیچنا ہے، اب یہ آپ کا ہے، لیکن کچھ شرائط ہیں. کیسی شرائط؟ پہلی یہ کہ اس کے ہاتھ باندھ دو تاکہ فرار نہ ہو جائے. دوسری یہ کہ یہاں سے اسے بہت دور لے جاؤ تاکہ لوٹ کے واپس نہ آ سکے. اگر پھر کبھی تم کنعان میں نظر آئے تو زندہ نہیں بچو گے. ہمارے پاس اس غلام کو خریدنے کی سند بھی ہونی چاہیے، ورنہ اسے کوئی بھی ہم سے نہیں خریدے گا. کوئی اعتراض نہیں؟ علی، چمڑا اور قلم لے کر آؤ. پریشان مت ہونا، یہ ہم سے کہیں بہتر ہیں. تم ان کے ساتھ چلے جاؤ، یہاں تمہارے لیے خطرہ ہے. مجھے معاف کر دینا کہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکا. یہی خداوند متعال کا ارادہ ہے کہ میں اس کارواں کے ہمراہ جاؤں، لیکن میں تم سب کی طرف سے فکر مند ہوں. پروردگار تم سب پر رحم کرے. میں تم سب کے لیے دعا کروں گا. میری جدائی کے غم سے بابا کو اذیت نہ پہنچے، ان کی دلجوئی کرنا. غلام کی شخصیت اور اس کی فروخت کی بابت اپنی رضایت لکھ کر دستخط کر دیں. یاد رہے کہ سند کے آخر میں آپ سب کے بالترتیب نام اور مہر لگی ہوئی ہونا چاہیے. لاوی، بنیامین کا خیال رکھنا. میں تمہیں پیار کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ ہم پر شک کریں گے. اپنا خیال رکھنا. پروردگار ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے. خود کو اس کے حوالے کر دو، وہ آئندہ بھی ماضی کی طرح تمہاری حفاظت کرے گا. غلام کے ہاتھ باندھ دو. اگر بھاگا تو تم قصوروار ہوگے، اور یہ سند بھی صندوق میں رکھ دو. چلنے کے لیے تیار ہو جائیں. چلیں؟ رکو، پہلے انہیں تو جانے دو. حرکت کریں، چلیں چلیں.
گریا اور بیتابی کی وجہ کیا ہے؟ کاش میں اپنے بیچنے والوں سے ودا کر سکتا. کسی نے بھی مجھ سے ودا نہیں کیا. تعجب ہے، مجھے تو ان میں تم سے مہر و محبت کے کوئی آثار نظر نہیں آتے. اور ایک تم ہو جسے میں مسلسل ان کے لیے فکر مند دیکھ رہا ہوں. یہ کیسی وابستگی ہے جو ان سے ودا ہونے کے لیے بے قرار ہو؟ اگرچہ وہ سب مجھ سے نفرت کرتے ہیں لیکن مجھے ان سے محبت ہے. ماضی میں جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ. آج کے بعد تم میرے غلام ہو اور میرے ساتھ ہی رہنا. غلام کے مالک ہمارے پیچھے تو نہیں آ رہے ہیں؟ معلوم نہیں ان کے رویوں میں کیا مصلحت پوشیدہ تھی. کہاں اس خاموشی اور تیزی سے آئے اور ایک غلام کی خاطر خون ریزی کے لیے بھی تیار ہو گئے، اور کہاں اتنی آسانی سے اسی غلام سے دستبردار بھی ہو گئے اور آسانی سے اسے ہمارے ساتھ جانے دیا. مجھے بھی ان کا رویہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا. مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے یوسف کی حالت ٹھیک نہیں ہے. میرا دل میرے قابو میں نہیں ہے. دن ڈھلنے کو ہے لیکن یعقوب ابھی تک ویسے ہی منتظر بیٹھے. اگر بچے کہیں سے بھی یوسف کی کوئی خبر لے آئیں تو یعقوب کو سکون آ جائے گا. مجھے لگتا ہے سارے قصے میں ہم قصوروار ہیں. خدا ہمیں بخشے. ہم یوسف سے اس کی سروری برتری چھیننا چاہتے تھے، اسے مارنا نہیں چاہتے تھے. یعقوب کبھی یقین نہیں کریں گے لیکن یوسف مارا گیا. یہ کیا ہوا؟ بھیڑیوں نے حملہ کیا اور بھیڑوں کو چیر پھاڑ ڈالا. کیا کر رہے تھے؟ مر گئے تھے کیا؟ بھیڑیوں کی تعداد زیادہ تھی اور میں اکیلا تھا. ہر طرف سے حملہ کر رہے تھے، میں کچھ نہیں کر سکتا تھا. آج تک کسی بھیڑیے نے بھی ہماری بھیڑوں کو نہیں کھایا تھا. اس بار کیا ہوا؟ آج کے بعد کھائیں گے. اب ہمیں مزید مصیبتوں اور بلاؤں کے لیے منتظر رہنا ہوگا. جب بھیڑیے کی مانند اپنے ہی بھائی پر حملہ کریں گے تو خود پر بھیڑیوں کے حملوں کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے. ابھی تو آغاز ہے مصیبتوں کا. میں تمہیں برداشت کرتے کرتے تھک چکا ہوں. ہمارے بھائی کی مصیبت کا باعث بنا. خدا تجھے غارت کرے لاوی. نہیں شمون.
جائیں رک جائیں، وہ عبرانی بھاگ گیا ہے، رک جائیں۔ یوسف کو تو نہیں دیکھا، عبرانی بچے کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم، وہ تمہارے ساتھ ہی تھا تو میرے ساتھ، مگر میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ تمہیں اس سے کیا مطلب؟ فلی نے اسے میرے سپورٹ کیا تھا، اگر کہیں گم ہو گیا یا فرار ہو گیا مجھے سخت سزا ملے گی۔